میں حضرت محبوب الہی کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس پہ اگر آپ لوگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اپنی زندگی میں سکون ہی سکون پائیں گے. حضرت نظام صاحب فرماتے ہیں باوضو رہنا، صرف باوضو رہنا صحت اور روزی کی برکت ہے. جب وضو ٹوٹے فوراً آپ وضو کر لیجئے، جب وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لیجئے. یہاں تک کہ رات کو سوتے وقت بھی اگر آپ تازہ وضو کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی روزی میں اور صحت میں برکت رہے گی. کسی طرح کی کوئی نظر نہیں لگے گی، کسی طرح کی کوئی معاملات نہیں ہوں گے. اسی طرح جب اپنے گھر سے باہر نکلیں تو بسم اللہ پڑھ کے نکلیں. جب گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کے سلام کر کے اندر داخل ہوں، چاہے گھر میں کوئی نہ ہو مگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. آپ دیکھیے گا آپ کے گھر میں اتنی برکتیں ہوں گی، اتنی برکتیں ہوں گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اسی طرح ماشاءاللہ، بسم اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بظاہر بولنے میں بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں مگر ان کی طاقت بے انتہا ہے. ہم روزمرہ کی زندگی میں اس چیزوں کو چھوڑ دیا ہے ہم نے، اسی وجہ سے خراب ہوتی ہے. بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، نظر تو پتھر کو توڑ دیتی ہے. مگر آپ جب لفظ بسم اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ اس کا یوز کریں گے اپنے زندگی کے اندر تو انشاءاللہ کسی بد نظر میں نہیں آئیں گے اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں بھوکے کو کھانا کھلانا ہر مذہب میں سب سے بڑی عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ پہ کچھ پریشانی ہو، کوئی گردش ہو تو آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ امرنا صدقنا ہے. اور یہ بزرگان دین اولیاء اعظام کی جو بھی تعلیمات ہیں ان کی پوری جو زندگی ہے وہ قرآن اور حدیث کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وابستہ ہے. ان لوگوں نے کوئی چیز ہٹ کے نہیں کری. آج پوری دنیا میں حضرت نظام الدین صاحب کو پردہ کیے ہوئے 714 سال ہو گئے. غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 800 سال ہو گئے. حضرت بابا فرید گنج شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 750 سال ہو گئے. ان کے نام آج بھی زندہ ہیں. یہ ایکس نہیں ہے، کوئی پرائم منسٹر ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ایکس ہو جاتا ہے. یہ ولی اللہ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. آج بھی ان کے آستانوں سے لوگ اپنے آتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں اور اپنے عقیدت سے نظر پیش کرتے ہیں اور وہاں سے سب کچھ فیض حاصل کرتے ہیں. بات ہے نیت کی. اصل کس خلوص سے، کس نیت سے آپ جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں دیتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، جب سنت کی نیت کرتے ہیں سنت ہوتی ہے، فرض کی نیت کرتے ہیں فرض ہوتی ہے، نفل کی نیت کرتے ہیں نفل ہوتی ہے. اسی لیے جہاں پر بھی خلوص سے، نیت سے جو آپ کام کریں گے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا. حضرت نظام الدین صاحب فرماتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو آپ کو کرنا ہی ہے. یہ تو فرائض اسلام میں سے ستون ہے اسلام کے، یہ تو آپ کو کرنا ہی ہے. مگر حشر کے میدان میں جو وزن زیادہ ہوگا ثواب کا وہ ہوگا شکستہ دلوں کو راحت پہنچانا. شکستہ دلوں راحت پہنچانا کیا ہے؟ بھوکا آئے تو کھانا کھلاؤ، پیاسا آئے تو پانی پلاؤ، تیمارداری کسی کرو، کسی کی کوئی دکھی ہوئی بات کو سن لو. اس کی بات سننے سے اس کو جو تسلی ہو جائے گی وہ سب سے بڑی بات ہے. جب یہ خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام صاحب، بابا فرید صاحب جب ہندوستان میں آئے تو اس وقت کون تھے؟ سب کافر ہی تھے. مگر انہوں نے کسی کو دھتکارا نہیں، انہوں نے کسی کو دور نہیں کیا، کسی کے لیے کوڑا نہیں اٹھایا، کسی کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، کسی کو یہ نہیں کہا تو کافر ہے، تو دوستی ہے. بلکہ ان کے ساتھ اس نے اخلاق کیے، ان کو ساتھ پیار کیا، ان کے ساتھ اخلاق محبت اس طرح کی کہ وہ اس سے متاثر ہو کے اسلام میں داخل ہو گئے. ان کے اوپر کوئی زور زبر نہیں کیا. جیسے ہمارا آج ملا کہتا ہے، داعش والے کہتے ہیں نہیں ہماری بات مانو ورنہ ہم تلوار اٹھائیں. انہوں نے نہیں اٹھائی تلوار، انہوں نے حسن اخلاق سے اسلام پھیلایا. ادھر ایشیا بینک میں تو کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا. جو اسلام کا جو کام کیا ہے، جو ہمارے آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان میں جو تمام مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ کس کی محنت ہے؟ یہ ان بزرگان دین اولیاء اعظام کی محنت ہے، ان کی کاوش ہے. ہم اگر ان کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالیں اور ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہر جگہ امن ہی امن ہوگا. آج پوری دنیا میں دہشت گردی کا دور ہے، ہم ایک دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں. حضرت نظام صاحب فرماتے ہیں ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھو. جب آپ ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے تو آپ اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں گے.
اور آپ جب کسی پہ انگلی بھی اٹھاتے ہیں تو ایک انگلی آپ دوسری کی طرف اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف آپ کو اشارہ کرتی ہیں، مگر ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے. تو ہمیشہ کوشش کریے کہ اچھائی کی طرف قدم رکھیں. جو وقت، جو منٹ، جو سیکنڈ اللہ کے رسول کے، اللہ کے بزرگان دین کے تعلیمات میں گزر جائے، ان کے واقعات میں گزر جائے، وہ اچھا ہی ہے. ایک بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے. یہ ایک عام لوگوں کو بن گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت قیامت تک شرک میں نہیں جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تو امانہ صدق نہ ہے. جب حضور نے یہ فرما دیا کہ میری امت قیامت تک شرک میں نہیں جائے گی تو شرک کہاں سے آ گیا ہماری مسلمانوں میں؟ شرک والے اعلیٰ نہیں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا شافع محشر بنایا. ہم کسی ہندو گھر میں پیدا تو ہندو ہوتے نا، سکھ گھر میں پیدا ہوتے تو سکھ ہی ہوتے نا، عیسائی گھر میں پیدا ہوتے عیسائی ہوتے نا. اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا شافع محشر بنایا اور ہمیں مسلمان بنایا. پھر ہمارے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان سب ہمیں سالم دیے. ہم جتنا اس کا شکر ادا کریں کم ہے. شکر میں ہی برکت ہے. اس سے شکوہ نہیں کرو، اس سے شکر کرو. کسی کے پاس 1 کروڑ ہے، وہ کہتے ہیں اس کے پاس تو 1 کروڑ ہے، میرے پاس تو 1 لاکھ ہے. ارے 1 لاکھ بھی اگر تمہارے پاس نہیں ہوتا تم کیا کر لیتے؟ کوئی تو ایسا بھی ہے جس کے پاس 1000 بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی ہے جس کے پاس 100 بھی نہیں ہے. تو اپنے نیچے دیکھ کے چلو. اوپر دیکھ کے چلو گے ٹھوکر کھاؤ گے، نیچے دیکھ کے چلو گے بہت اچھی طریقے سے. اللہ تعالیٰ جو کچھ خوشی دے، انعام دے تو ڈانس مت کرو. کوئی خدا نہ خواستہ رنجش ہو جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو ماتم مت کرو. ہر حال میں اس کا شکر کرو، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو. انشاءاللہ آپ کو بہت سکون ملے گا، بہت تقویت ہوگی اور آپ کی زندگی میں خوشحالی رہے گی. آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والميلاد والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد عرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى قد الدجى صدر الأولى نور الهدى خاف الورى مصباح الظلم. جمیل شیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ والسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ. سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتام والمساکین. سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم سیدنا محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ. یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ وآصحابہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.